ये मासूम बच्चे ये बेबस रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब खान दीर कोट आज़ाद कश्मीर से हाज़िर है। और जो पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं, मुतासरीन इस सैलाब के लिए दीर कोट आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में इमदादी कैंप लगाए गए हैं। इन कैंपों में भी आपको लेके चलेंगे और छोटे और मासूम बच्चों के पास भी जाएंगे जो इमदादी कैंप लगा के मुतासरीन सैलाब के लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। आइए आपको वहाँ ले चलते हैं। यहाँ एक कैंप लगा हुआ है, इसमें भी चलते हैं। मुख्तलिफ़ कैंप का आपको दौरा करवाएंगे और सबसे पहले इस कैंप में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, इस कैंप में हम मौजूद हैं और यहाँ फ़ंड रेजिंग की जा रही है और यहाँ बात भी करेंगे जो मुंतज़मीन हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सर, क्या देख रहे हैं जो मुतासरीन सैलाब हैं उनके लिए दीर कोट शहर में जो मैंने जज्बा देखा है वो तो खराज तहसीन के लायक है। जी, एक तो आपका बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर भर में बिलअमूम और धीरकोट में बिलखुसूस अपने मुतासरीन भाइयों की रेस्क्यू, रिलीफ़ और बहाली ऑपरेशन के लिए लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर काबिल कदर जज्बा दिखाया है। बहुत बड़े पैमाने पर नकदी रकूम जो है वो दी हैं, सामान इसी तरह दिया है। इंशाअल्लाह ये रोज़ाना की बुनियाद पर सामान और जो इमदादी रकूम है इनकी तरसील का बंदोबस्त किया जा रहा है। और फील्ड में अलखिदमत ने चूँकि कंट्रोल रूम कायम कर रखा है, बाकायदा हर जगह पे शाम को मीटिंग होती है। जिस इलाके में ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पर फौरी तौर पर फ्रिक्वेंटली ये इमदाद पहुँचाई जाती है। अब तक कितने इमदाद जमा हो चुकी है, अंदाज़ा है? यहाँ पर तकरीबन जो है वो 1.5 मिलियन जो है वो इमदाद जो है वो जमा हो चुकी है नकदियात की सूरत में, और करोड़ों रुपए का सामान जो है वो इसके अलावा है। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर भर में दीर कोट जैसा ही जज्बा है, वहाँ भी लोग कर रहे हैं बाकी इलाकों में? बिल्कुल जी, हर जगह पर, हर मोहल्ले में। इवन आप यहाँ अगर दूर दराज जो रिमोट हमारे एरियाज़ हैं उनमें चले जाएं, वहाँ ख़वातीन ने, वहाँ बुज़ुर्गों ने और वहाँ नौजवानों ने अपने तौर पे कैंप लगा रखे हैं और सामान जमा कर रहे हैं। और नकदियात की सूरत में जो है वो बहुत जज्बा खैर सगाली का जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इन जज्बों को, आप क्या नाम देंगे जिस तरीके से लोग यहाँ चंदा जमा कर रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बड़े लोगों से, बड़ी दिलचस्पी से, बड़ी मोहब्बत से लोग पैसे और सामान दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हालात में हैं। उनके पास सर छुपाने की जगह नहीं है, ज़मीन उनको भी जगह नहीं है जहाँ पर वो टेंट लगा सकें, और खाना नहीं मिलता उनको, कुछ बहुत मुश्किल हालत में, एक माचिस तक भी उनके पास नहीं रही है। तो इसलिए हमारे ये हर जितने भी हमारे लोग हैं हमें चाहिए कि हम उनकी दिल खोल कर उनकी मदद करें और इसमें किसी किस्म की कोई कसर न छोड़ें। आप क्या कहते हैं, लोगों के तो खेतों के खेत उजड़ गए, लोग बेघर हो गए, जो कल तक महलों में रहते थे वो उजड़ गए हैं, आपके जज्बात क्या हैं? आज़ाद कश्मीर की सारी अवाम ज़लज़ले के से मुतासरीन हम लोग, हमारी मदद की थी। इसी तरीके से हम भी उनकी आबादकारी तक इंशाल्लाह चैन से नहीं बैठेंगे, हम उनकी भरपूर तरीके से मदद करेंगे जितनी हो सके। और आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से लोग बेघर हो चुके हैं, हर तरफ सैलाब ही सैलाब है, पानी पानी है, घर बार लोगों के उजड़ गए हैं, जो मनाजर हैं वो देख नहीं बना सकता,
آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب، آپ یہاں تشریف لائے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے اور کوشش رہے گی اور کوشش انشاءاللہ کریں گے کہ ان کی بحالی طے ہم ان کا ساتھ دیں، اور اگر ہماری ضرورت بھی پڑ گئی تو انشاءاللہ ان کے لیے ہم حاضر ہیں، وہاں جانے کے لیے تیار ہیں. اور امداد تو خیر ہمارا فرض ہے، لیکن اپنی جانیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں، وہاں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. جو دکھ کی گھڑی ہے اس وقت آزاد کشمیر کے لوگ، دیر کوٹ کے لوگ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کے جن علاقوں میں یہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں، جس مصیبت میں وہ لوگ ہیں، یہ لوگ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں اور عملی طور پہ فنڈ ریزنگ کر کے ثبوت بھی دے رہے ہیں. اب آگے بڑھیں گے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ابھی میں موجود ہوں دیر کوٹ، ایک ریڈ فاؤنڈیشن سکول ہے، یہاں پہ موجود ہوں. پاکستان کا یہ مستقبل ہیں، یہ بچے، یہ وہ فیوچر ہے پاکستان کا. جو جوش و جذبہ ان بچوں میں مجھے نظر آ رہا ہے، جو احساس ان میں نظر آ رہا ہے، ان بچوں سے بھی بات کریں گے اور آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے، کس جوش و جذبے کے ساتھ یہ اپنی پاکٹ منی سے اس باکس میں اپنے پیسے یہاں جمع کرتے ہیں. یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور مختلف جو ریلیف کیمپ ہیں وہاں بھی آپ کو لے چلیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام یسرا یاسر ہے. تو کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں کلاس 5 میں پڑھتی ہوں. کتنے پیسے ڈالے ہیں؟ میں نے 500 ڈالے. تو آپ کو پتہ ہے کس مقصد کے لیے آپ دے رہی ہیں پیسے؟ جی. کیا؟ جو پاکستان جو جس جگہوں پہ سیلاب آیا ہے ان لوگوں کے گھر بار ان کی سب جگہ تباہ ہو گئی ہے. ان کا کوئی بھی جگہ نہیں ہے رہنے کی، نہ ان کے پاس کچھ ہے. تو اس لیے میں اپنی جیب خرچ میں سے ان کے لیے میں ان کی مدد کر رہی ہوں. کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ مدد کر رہی ہیں؟ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں ان کی مدد کر سکتی ہوں. جی ناظرین، میں ننھے منھے پھولوں کے ساتھ موجود ہوں اور یہ وہ پھول ہیں جب یہ کھلتے ہیں تو اتنی مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں. اور جس طریقے سے یہ فنڈ ریزنگ میں حصہ لے رہے ہیں، متاثرین سیلاب کے لیے یہ فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں، ان کے جذبے دیکھ کے ان سے بات کرنے کا جی چاہتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حبیبہ ہے. تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ متاثرین سیلاب کے لیے اپنی جیب سے پیسے دے رہی ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں سیلاب بہت زیادہ آیا ہے، بچے اسکول نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے مجھے یہ خیال آیا ہے کہ میں ان کے لیے پیسے جمع کروں تاکہ وہ اسکول جائیں. اچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ایمان ہے. ایمان، آپ کیا کہتی ہو؟ میں کہتی ہوں کہ جس طرح پاکستان میں سیلاب آیا، بہت لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کے اسکول تباہ ہو گئے، اس طرح وہ اسکول نہیں جا سکتے. تو میں یہ کہتی کہ میں اپنے جیب خرچ کچھ ان کے لیے ڈال کے اور ان کے لیے پیسے جمع کرواؤں تاکہ وہ اسکول جا سکیں. زبردست. آپ کا کیا نام ہے؟ عنایا. عنایا، آپ نے بھی پیسے دیے؟ جی. اچھا، تو آپ باقی بچوں سے کیا اپیل کریں گی؟ میں کہتی ہوں کہ وہ جو پاکستان میں آج کل بہت زیادہ سیلاب آیا ہے اور لوگ سڑکوں میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے ہم کچھ ڈونیشن جمع کریں تاکہ ان کو کچھ مدد ہو جائے. مدد ہو سکے. آپ نے بھی پیسے دیے؟ جی. سب بچوں نے دیے؟ جی. آپ کو کس نے بتا دیا ہے کہ یہ پیسے دیں اس طرح؟ جب آزاد کشمیر میں 2005 کو زلزلہ آیا تھا تو سب سے زیادہ ہماری مدد پاکستان نے کی تھی. اب جب ان کے اوپر مصیبت آئی ہے تو ہمیں بھی ان کی مدد کرنی چاہیے. زبردست. جب 2005 کا زلزلہ تھا تو پاکستان بھر سے لوگ ان علاقوں میں آئے تھے، مظفر آباد، باغ، راولا کوٹ، ہر طرف لوگ آئے تھے، لوگ انہیں مدد کی تھی. اور یہ وہ بچی ہے جس کو آج بھی وہ لمحات جو بتائے گئے تھے اور ان لمحات کے حوالے سے یہ جانتی ہے جب مشکل وقت تھا آزاد کشمیر پہ. ان کے پاس پیسہ ہے تو آدھے سے زیادہ ان لوگوں کو دیں کہ وہ اپنے صحیح
چیزیں پوری کر سکیں اور وہ اسکول جا سکیں، ہماری طرح پڑھ سکیں. جیسے کہ ہمیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں، اس طرح ان بچوں کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں. اب ادھر سیلاب آیا تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. اور یہ ناظرین وہ جذبے ہیں کہ یہ بچیاں جس طریقے سے مطلب فنڈز میں حصہ لے رہی ہیں، متاثرین سیلاب کے لیے فکر مند ہیں، پاکستان کے لیے فکر مند ہیں، اور یہ اپنا یہ لوگ غم بھول جاتے ہیں. اور جب بھی پاکستان میں کوئی مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، تو یہ لوگ فکر مند ہوتے ہیں، یہ جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ دکھی ہو جاتے ہیں، یہ رونا شروع کر دیتے ہیں. آپ جیسے بچے اب اسکول وہاں نہیں جا سکتے، بہت برے حالات ہیں، ہر طرف پانی پانی ہے، تو آپ کی کیا اپیل ہوگی؟ میری یہ اپیل ہوگی کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کو اسکول نئے بنوا کے دیں. دیکھیں نا، جب یہاں پہ زلزلہ آیا تھا 2005 میں تو ہماری ان نے کتنی مدد کی تھی. اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. جب ہم ان کے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہمارا دل خون کے آنسو روتے ہیں. اور بس میں اتنا کہوں گا، یا اللہ ان کے اوپر سے جلدی سیلاب سے نجات فرمائے. جس طرح آپ کے جذبے ہیں، جس طرح آپ لوگ فنڈ ریزنگ میں حصہ لے رہے ہیں، آپ باقی آزاد کشمیر اور دیگر علاقوں سے کیا اپیل کریں گے؟ میں کہوں گا ان کو بھی ہم اسکول بنوا کے دیں، ان کے لیے ہم چندہ جمع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا 2005 میں جب ادھر زلزلہ آیا تھا، پاکستان بھائی نے ہماری مدد کی تھی. آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی بھی مدد کریں. یہ وہ جذبے ہیں، یہ وہ شعور ہے جو ان بچوں میں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے کس طریقے سے جب زلزلہ آیا تھا تو آزاد کشمیر کے لوگوں کی مدد کی تھی. کراچی سے لے کے خیبر تک ہر بندہ اٹھ کے آیا تھا اور لوگوں نے بے پناہ یہاں مدد کی تھی. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو صورتحال ہوئی ہے، جو آفت آئی ہے پاکستان میں، یہ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، یہ بھی جذباتی ہو رہے ہیں، یہ بھی وہ مناظر دیکھتے ہیں تو یہ بھی روتے ہیں، دل خون کے آنسو ان کا بھی روتا ہے. اور اب آگے بڑھیں گے، مزید بھی بات چیت کریں گے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. جو جذبے ہم نے دیکھے ہیں ان بچوں میں، یہ تو بڑا زبردست آپ لوگ کام کر رہے ہیں کہ بچوں کو انسانیت سکھا رہے ہیں. جی سر، یہ اس وقت ہمارے جو بہن بھائی ہیں مشکل کی گھڑی میں ہیں، اور ہم یہاں پہ اس اپنے تعلیمی سیکٹر سے بچوں کو یہ میسیج، بچوں کو اسٹیج پہ لا رہے ہیں، ان کے اندر یہ جذبہ کریٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے بہن بھائیوں کی اس مشکل گھڑی میں اپنی سی کوشش کریں، کیونکہ بچے جو کوشش کر رہے ہیں وہ صدقے دل سے کر رہے ہیں. اور یہاں سے میں ایک میسیج بھی کنوے کروں گی کہ ہم سب لوگ جو اس وقت ہمارے بلوچستان کالام سوات وارہ میں بہن بھائی مشکل میں ہیں، وہ اپنا گھر بار سب کچھ لٹا چکے ہیں، تو ہمیں ان کی اس مشکل گھڑی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے. اور ہمیں گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے وہ کیا کر رہی ہے، ہمیں فرداً ہر بندہ جو ہے اپنا حق ادا کرے. اور میں یہاں سے پی ٹی وی کے وساطت سے یہ میسیج کنوے کروں گی، جو لوگ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں وہ کائنڈلی پراپر طریقے سے ایک مینجمنٹ کے تحت، ایک پراپر سسٹم کے تحت وہ ان لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس مشکل گھڑی میں وہ لوگ اپنے آپ کو مینیج کر سکیں اور اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کی پوزیشن میں ہوں، دوبارہ وہ ایک زندگی کی طرف آئیں اور اپنے آپ کو کوشش کریں کہ وہ زندگی کی طرف لائیں. ان کا جو گھر بار، ان کا ازالہ تو بہت مشکل ہے، لیکن ہم اپنے تعلیمی سیکٹر میں بچوں کے ذریعے اور اپنے ٹیچرز کے ذریعے، مختلف آرگنائزیشن کے ذریعے ہم لوگ فنڈ ریزنگ کر کے اور جتنی بھی ان کے لیے پاسبلٹی ہو سکتی ہیں ان کی ہیلپ کریں، تاکہ یہ ہے کہ اس مشکل گھڑی میں انہیں لگے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بہن بھائی شانہ بشانہ کھڑے. زبردست. لیکن جو جذبے مجھے اس سکول میں نظر آئے، آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ آزاد کشمیر کے باقی تمام سکولوں میں یہی وہ جذبے نظر آئیں؟ جی ڈیفینیٹلی میں سب اسکولز میں ٹیچر سے، اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گی، کیونکہ جو ہے تعلیمی سیکٹر ایک ایسی جگہ ہے، یہاں سے ہم ایک تو بچوں کے اندر یہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ڈیولپ کریں گے، اور اوپر سے یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم پوری سوسائٹی میں یہ چیز موو کرے گی، ہم یہ سارے سوسائٹی میں یہ پیغام پہنچائیں گے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اس میں مالی، فزکس، جتنی بھی آپ کی جانی، جتنی بھی آپ سے پاسبل ہو سکتا ہے، جو لوگ اسکول میں بچوں سے کلیکشن کروائیں ان کے اندر یہ، کیونکہ جب ہم اس سٹیج پہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بچوں کے اندر ہم یہ جذبہ ڈیولپ کریں گے کہ اپنے بہن بھائیوں کی مشکل گھڑی میں چاہے وہ 10 روپیز بھی دے رہے ہیں نا، تو ان کا ہم نے جذبہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے ان کی فیلنگز ہیں، ان کے جذبات ہیں. تو آئی ہوپ کہ اسی طرح سارے جو آرگنائزیشن ہیں ہم لوگ سب مل کے تو اس مشکل گھڑی میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں گے. بہت زبردست پیغام ہے. اور جو مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، پاکستان کے مختلف شہر
डूब गए हैं और मुख्तलफ़ इलाकों में जो आफत आई हुई है, सैलाब की वजह से लोग मुतासर हो रहे हैं और जो तबाहकारियाँ हैं जिसकी वजह से लोगों के घर बर चले गए हैं, कई अमवात हो चुकी हैं। इस हवाले से यहाँ जो स्कूल में बच्चों का जज्बा है, टीचर्स का जज्बा है, इस पे हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। एक और टीचर हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनके जज्बात भी जानेंगे और इनसे भी पूछेंगे कि आज़ाद कश्मीर के बाकी स्कूलों में कितना ज़रूरी है और बाकी इलाकों में कितना ज़रूरी है इस तरह का जज्बा। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आज़ाद कश्मीर की तहसील दीरकोट में PTV की आप सारी टीम को हम खुशामदीद कहते हैं, रीड फाउंडेशन की तमाम मैनेजमेंट की तरफ से। इस वक्त जो पाकिस्तान सैलाब के एक बड़े उस एलामिये में गिरा हुआ है और आवाम का ये हाल है कि उनके पास ना गैर बार, न छत है, न रहने की जगह है, न माल मवेशी है, न बाल वो उनके पास रहने का कोई ख़ास इंतज़ाम है। तो उस मौका पर रीड फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है और बिलखुसूस पूरी उसकी जो मैनेजमेंट है वो इस टाइम अपने बच्चों को एक ख़ास तरबियत से गुजार रही है कि वो अपनी पॉकेट मनी से रोज़ाना की बुनियाद पर ये एक्टिविटी हमारे 3 रोज़ पे मुश्तमिल है, वो अपने स्कूलों में चल रही है और ये अपनी पॉकेट मनी रोज़ाना के ख़र्च में से आकर अपने इस डब्बे में डाल कर ये ऐद कर रहे हैं कि हम अपने उन भाइयों के साथ जिन्होंने 2005 में हमारी मावनत की थी, आज उसको हम वो जो कर्ज़ है हम अपना फ़र्ज़ समझ कर उसको वापस लौटाएँ। और हम तालीमी इदारे जितने भी हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, सरकारी इदारे हैं या प्राइवेट, हम उनको इस चीज़ की तरफ तरगीब करेंगे कि वो अपने बच्चों के अंदर इस चैरिटी को डिवेल्प करें ताकि हमारा बच्चा कल के मुस्तकबिल का जो बच्चा हो वो किसी को देने वाला हाथ उसका बने और वो दूसरों की मदद करने वाला हो। मकबूजा कश्मीर हो या आज़ाद कश्मीर हो, तकमील पाकिस्तान की ये लोग जंग भी लड़ रहे हैं और जब भी पाकिस्तान पे कोई मुसीबत आती है, कोई आफत आती है, तो मकबूजा कश्मीर हो या आज़ाद कश्मीर हो, यहाँ लोग तड़पते हुए नज़र आते हैं। और यही वो जज्बे हैं जिसकी वजह से देखा जाता है कि जब ये नारा लगता है कि हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान है हमारा, तो ये तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, तकमील पाकिस्तान के ख़ाशमंद हैं। अब आगे बढ़ेंगे और दीरकोट शहर का भी विज़िट करेंगे, वहाँ भी देखेंगे कि जो इमदादी कैंप लगे हुए हैं लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर पाकिस्तानी है। जी नाज़रीन, मुतासरीन सैलाब के लिए फ़ंड रेजिंग का सिलसिला भी जारी है, मुख्तलिफ़ शख्सियात से भी बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मौलाना नासिर यासीन साहब, इनसे बात करेंगे। मौलाना साहब, क्या कहेंगे, जो ये आफत आई हुई है कुदरत की तरफ से, जो ये आफत आई है, इस पे एक कौम बनने की ज़रूरत नहीं है और सबको बाहर निकल के कौम बन के दिखाना नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हालात जिस तरफ जा रहे हैं और फिर इस वक्त पूरी कौम जो है इस वक्त एक परेशानी का शिकार है। उम्मत मुस्लिमा में पाकिस्तान इस वक्त बहुत मसाइल का शिकार है। उसमें खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, ये एक दर्स है बेहतरीन जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए अच्छा है। तो इस दर्स को पेश नज़र रखते हुए पूरी उम्मत मुस्लिमा इन हालात से दो चार है इस वक्त, और स्पेशली जो है पाकिस्तान इस वक्त जो मुश्किलात का शिकार है, तो उसमें उम्मत को हमें एक होना चाहिए और एक होने का दर्स नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाला, हर सोशल एक्टिव जो कारकुन है वो अपने तौर पे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए और जो स्पेशली जो मुतासरीन सैलाब हैं उनके लिए फ़ंड रेजिंग का काम कर रहा है। और इस तौर पर ही इस वक्त दीरकोट में भी उलमाए कराम, मदारिस, मसाजिद के जो आइमा और खुतबा हैं इस हवाले से बड़े अच्छे अंदाज से काम कर रहे हैं। और जो जुमा गुज़रा है तो जुमे में पूरे तहसील दीरकोट में और पूरे कश्मीर में उलमाए कराम ने इस हवाले से अच्छा खासा काम किया है। तो एक अच्छा खासा काम इस एतबार से बना है कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास का ये नारा लेकर, ये दावा लेकर उलमाए कराम आगे बढ़े हैं और इस सैलाब ज़दगान के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, दीरकोट शहर में मैं मौजूद हूँ। लोगों का बेमिसाल जज्बा नज़र आ रहा है सैलाब मुतासरीन के लिए। जिस तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों पे कैंप लगाए हुए हैं,
ان لوگوں نے، اور جس طریقے سے امداد اکٹھی کی جا رہی ہے، سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے. یہ کیمپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لوگوں نے سامان بھی جمع کروایا ہے، پیسے بھی لوگ دے رہے ہیں، اور جو کیمپ میں لوگ موجود ہیں ان سے بھی گفتگو ہم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جان کیا کہیں گے جو آپ نے کیمپ لگایا ہوا ہے، کتنے لوگوں کا جوش و جذبہ ہے اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں یہاں جس طرح سے راشد صاحب لوگوں نے دن رات یہاں لا کے، یہ ایک انگوٹھی ابھی ہمیں کسی نے بھیجی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے کون ہے، یہ کوئی خاتون ہے، انہوں نے کہا میں نام نہیں بتانا چاہتی، کسی نے آ کے دیا ہے کہ یہ انگوٹھی بھی اس طرح سونے کی، اس طرح آپ دیکھ لیں ہم تقریباً 10 لاکھ سے اوپر تک ہم نے 2-3 دن میں لوگوں نے نقد دیا ہے. باقی سامان یہ دفتر ہے ہمارا وہ بھرا ہوا ہے، یہ بھی پڑا ہوا ہے. اور ہماری جو ٹیم ہے CO فاضلیہ ٹرسٹ میجر ممتاز صاحب، وہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے، DI خان اور جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں سے ہو کے آئے ہیں. آج صبح پھر وہ قافلہ لے کے، ہمارے والنٹیئر لے کے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور ان علاقوں کے اندر جا رہے ہیں جہاں بالکل بستیوں کی بستیاں جو ہے تباہ ہو گئی ہیں. تو میں اس موقع پہ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا جذبہ، چھوٹے بچے جو یہ معصوم بچے جو پریپ کے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ 10-20 روپے جو جیب میں لاتے تھے وہ صبح آ کے یہاں ڈال کے جاتے ہیں. واپسی پہ بھی ابھی بھی بہت سارا سامان لے کے آئے ہیں. بہت سارے اسکولوں سے لوگ ہمیں ٹیلی فون کر رہے ہیں، لوگ ہمارے اوپر اعتماد کر رہے ہیں اس ٹرسٹ کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے. خاتون میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان میں ایک بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، مصیبت کی اس گھڑی میں، اس مشکل وقت میں آپ جو خواتین ہیں آپ کیا رول دے رہی ہیں؟ سر یہ آج انتہائی ناگفتہ بے حالات ہیں، جیسے 2005 کے زلزلے میں ہوئے تھے. میں تو سمجھتی ہوں آج اس سے بھی برے حالات ہیں ان کے پاس، کیونکہ زمینیں تک نہیں ہیں جہاں پہ وہ خیمے لگا کے رہ سکیں. ہمارے میں کہتی ہوں اہلیان کشمیر، اہلیان دھیر کوٹ نے ایک تاریخ رقم کی ہے ان کی اس طرح سے امداد کر کے. سر آپ یہاں سے ٹریول کریں گے باغ تک، فارورڈ کوہٹا تک، آزاد کشمیر کے جس چھوٹے سے چھوٹے علاقے اور قصبے میں آپ ٹریول کریں گے، آپ کو ہر جگہ چھوٹا چھوٹا ایک کیمپ لگا ہوا نظر آئے گا. اس پلیٹ فارم سے میں لوگوں کو یہ پیغام دیتی ہوں کہ ہماری زندگی بہت عارضی ہے، آپ اپنی زندگی کو اس خدمت کے لیے، انسانی خدمت کے لیے وقف کریں. ایک اور نوجوان میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا کہیں گے جو لوگوں کا اتنا جذبہ ہے، جوش ہے اور بے مثال جذبہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح 2005 میں زلزلہ آیا تھا، پاکستان کے لوگوں نے آزاد کشمیر کا ساتھ دیا تھا، ایسے آزاد کشمیر کی غیور عوام بالکل وہ سیلاب زدگان کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ وقف کر دیا ہے، اور انشاءاللہ بہت سے لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھرپور مہم جاری ہے، اور آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر بہت سے لوگ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بہت کچھ ڈونیٹ کر دیں گے. پیر صاحب کیا کہیں گے جو ایک آفت آئی ہوئی ہے، آپ اپنی قوم سے کیا اپیل کریں گے؟ میں سب سے پہلے تو اہلیان دھیر کوٹ کا بہت ہی مشکور ہوں کہ جس طرح انہوں نے ہماری کال کے اوپر لبیک کہا اور ایک جذبے کے ساتھ بغیر کچھ سوچے سمجھے چیزیں اپنی لا کے پیسے جو ان کا بس چل رہا تھا وہ دیا، تو وہ جذبہ قابل دید ہے. دوسرے نمبر پہ میری تمام قوم سے یہ درخواست ہے کہ اس وقت اس مشکل کی گھڑی میں وہ لوگ جو بے سر و سامان، سردی میں، بارش میں، بیماریوں کے عالم میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی مدد کے لیے دام ہے، درم ہے، سخن ہے، جو بھی ہے ان کے بس میں اس میں مدد کریں. زبردست. اور اس وقت امدادی کارروائیوں میں جہاں کوئی بھی انسان نہیں جا سکتا وہاں ہمارے فوجی جوان پہنچتے ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ دھیر کوٹ کے لوگوں کی طرف سے اپنی پاک فوج کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس گھڑی میں بھی انہوں نے ہمیں مایوس نہیں کیا اور ہماری امیدوں پر پورا اتر رہے ہیں. ناظرین آپ نے دیکھا کہ دھیر کوٹ کے اس علاقے میں جو بے مثال جذبہ نظر آ رہا ہے. جی یہ انجمن تاجران دھیر کوٹ کی طرف سے 50,000 روپے سیلاب. اللہ تعالیٰ بہت شکریہ. جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ بے مثال جذبے ہیں کہ انجمن تاجران کی طرف سے ابھی 50,000 روپیہ نقدی آیا ہے، اور اس طریقے سے لوگ امداد کر رہے ہیں، لوگ جذباتی ہیں. لوگ پاکستان میں جو ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، دھیر کوٹ کے جو لوگ ہیں ان کے جذبوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ لوگ پورے آزاد کشمیر کے لیے اور پاکستان کے لیے مثال ہیں. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دھیر کوٹ آزاد کشمیر سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے پاس.